بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اعراب کی بحث چل رہی تھی۔ اس میں متمکن کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں، تو اس میں ہماری 3 قسمیں ہو گئی ہیں۔ اب چوتھی قسم الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء ویختص بالاسماء الستة مکبرة موحدة مضافة الى غیر یاء المتکلم۔ اعراب کی چوتھی قسم کہ حالت رفعی واو کے ساتھ اور حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ۔ میں نے پیچھے اعراب کے بارے میں بتایا تھا کہ اعراب کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعراب بالحروف اور ایک اعراب بالحرکات۔ اعراب بالحرکات کا مطلب ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اور اعراب بالحروف کا مطلب واو، الف اور یا۔ تو اب پیچھے کی جو 3 قسمیں اعراب کی ہو گئیں، اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے اعراب بالحرکات کی بحث ختم کر دی، یعنی پیچھے کی 3 قسمیں یہ اعراب بالحرکات کے ساتھ ہیں، اور آگے کی جو قسمیں آ رہی ہیں وہ اعراب بالحروف کی ہے، اعراب بالحروف کی ہے۔ تو دیکھیے چوتھی قسم حالت رفعی واو کے ساتھ اور حالت نصبی الف کے ساتھ اور حالت جری یا کے ساتھ ہو۔ اب یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہیں؟ وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ۔ اعراب کی چوتھی قسم اسماء 6 مکبرہ کے ساتھ خاص ہے، اسماء 6 مکبرہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسماء 6 کا مطلب 6 نام، 6 اسماء۔ مکبرتاً اس کا مطلب ہے کہ وہ اسماء مصغر اگر ہو گئے تو اسی صورت میں ان کا اعراب یہ چوتھی قسم والا اعراب نہیں آئے گا، بلکہ اس کا اعراب الگ سے آئے گا۔ موحدتاً یہ 6 اسماء واحد ہو تو اسی صورت میں یہ چوتھی قسم کا اعراب آئے گا، لیکن اگر تثنیہ اور جمع میں سے کچھ بھی ہو تو اسی صورت میں ان کا اعراب الگ ہوگا۔ تو ان 6 اسماء کا موحد یعنی واحد ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مضافۃ الی غیر یاء المتکلم، ان 6 اسماء کی اضافت یاء متکلم کے علاوہ کی طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر یاء متکلم کی طرف اگر ان اسماء کی اضافت ہوئی تو اسی صورت میں ان کا اعراب الگ سے ہوگا۔ تو اسماء 6 مکبرہ جبکہ وہ واحد ہو، اور اسی طرح یاء متکلم کے علاوہ کی طرف ان کی اضافت ہو تو اسی صورت میں یہ چوتھی قسم اعراب کی ان کے ساتھ آئے گی۔ وہی اب یہ اسماء 6 کون ہے؟ اخوک، ابوک، حنوک، حموکی، فوک، ذو مالن۔ ایک اخن، ابن، حنن، حمن، فمن اور اسی طرح ذو، یہ 6 اسماء ہیں، ان کو اسماء 6 مکبرہ موحدہ کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے، تقول جاءنی اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک۔ اسماء 6 مکبرہ میں پہلا اخن ہے، اس وجہ سے اسی کی مثال کے ذریعے سے ساری مثالوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جاءنی اخوک، یہ حالت رفعی ہے اور اس کا حالت رفعی واو کے ساتھ آیا ہے۔ رأیت اخاک یہ حالت نصبی ہے، اس کا حالت نصبی الف کے ساتھ آیا ہے۔ مررت باخیک، اخیک میں یا ہے، یہ حالت جری میں ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب یا کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ ابوک، حنون، حمن، فمن، اسی طرح ذو، ان ساروں کا اعراب بھی اخن کی طرح ہی آئے گا۔ تو یہی بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، اسی طرح بقیہ ناموں کا، بقیہ اسماء کا اعراب۔ یہ چوتھی قسم ہو گئی۔ اب آگے الخامس، 5ویں قسم بیان کر رہے ہیں، أن يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها۔ 5واں کہ حالت رفعی الف کے ساتھ
اور حالت نسبی اور جلی، حالت نسبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت جری اور حالت نسبی یا کے ساتھ جس کے ما قبل کیا ہو، فتحہ ہو۔ اب یہ اعراب کی پانچویں قسم کس کے ساتھ خاص ہیں؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ۔ اعراب کی پانچویں قسم یا تو ایک تثنیہ کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ تثنیہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوگا اور حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح کلا جبکہ وہ کسی مضمر کی طرف مضاف ہو تو اسی صورت میں اس کا اعراب بھی حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اثنان اور اثنتان کا اعراب بھی حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ اب ان تینوں کا مثالوں کے ذریعے سے ان تینوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی الرجلان کلاہما اثنان و اثنتان۔ پانچویں قسم تین چیزوں کے ساتھ خاص ہے، ایک تو تثنیہ، دوسرا کلا اور تیسرا اثنان و اثنتان۔ تو تینوں کی مثالوں کو ایک ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ جاءنی الرجلان کلاہما اثنان و اثنتان، تو یہ حالت رفع ہے۔ دیکھیے رجلان بھی الف کے ساتھ آیا ہے، کلاہما بھی الف کے ساتھ آیا ہے، اثنان اور اثنتان بھی الف کے ساتھ آیا ہے، اور اسی طرح کلاہما کی مضمر کی طرف اضافت بھی ہے۔ یہ حالت رفع ہو گئی۔ حالت جری میں رأیت الرجلین کلیہما اثنین و اثنتین۔ اب رجلین یہ یا کے ساتھ ہے اور یا ما قبل مفتوح ہے، یعنی یا سے پہلے لام آیا ہے، یہ اس کا ما قبل ہے، اور یہ نون یہ یا کا ما بعد ہے، تو یا سے پہلے یہاں پر فتحہ آیا ہے۔ اسی طرح کلیہما، اس میں بھی دیکھیے کلا کی اضافت ہما کی طرف مضمر کی طرف ہوئی ہے، اس کا اعراب حالت نسبی کا چل رہا ہے، تو حالت نسبی میں یا کے ساتھ آیا ہے، اسی طرح اس کا ما قبل مفتوح ہے۔ اثنین اور اثنتین یہ بھی حالت نسبی میں ہیں، ان کا اعراب بھی یا کے ساتھ اور یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آیا ہے۔ مررت بالرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین، اس میں بھی دیکھیے حالت جری میں بھی وہی اعراب ہے جو حالت نسبی میں ہے، یعنی تمام میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ اعراب آیا ہے۔ اب ہم اگر اس کی مثالوں کو الگ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، جیسے جاءنی الرجلان، رأیت الرجلین، مررت بالرجلین، اسی طرح جاءنی کلاہما، جاءنی رأیت کلیہما، مررت بکلیہما، اسی طرح جاءنی اثنان و اثنتان، رأیت اثنین و اثنتین، مررت باثنین و اثنتین۔ اس طرح بھی ہم لوگ ان مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔